اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن انتہوا فإن اللہ غفور الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین۔ پھر اگر وہ باز رہیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور ایک اللہ کی پوجا ہو۔ پھر اگر وہ باز آئیں تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر، اللہ علی الظالمین۔ ترجمہ کون سا ہے؟ یہ کنز الایمان، یہ ترجمہ ہے تفہیم القرآن۔ اب ہم یہ تفہیم القرآن کا ترجمہ پڑھنے لگے ہیں۔ آیت نمبر سورہ بقرہ کی ہے 92 سے 93 ترجمہ پڑھیں گے ہم۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں۔ ٹھیک ہے، ظالموں کے سوا یعنی ظالموں کو کیا کیا؟ ان کو الگ کر دیا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ساتھ لے کر عمرے کے لیے گئے تھے، لیکن کفار مکہ نے انہیں مکے میں داخلے کے لیے اجازت نہیں دی، وہاں جانے نہیں دیا، اور یہ طے کر لیا کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے لیے عمرے کی غرض سے مکہ شریف آئیں گے، یعنی یہ معاہدے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ٹھیک ہے، ذوالقعدہ بھی کیا ہے؟ حرمت کا مہینہ ہے نا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ٹھیک ہے، اور اس طرف سے ایک رجب ہے۔ جب دوسرے سال مسلمان حسب معاہدہ اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے گزشتہ سال کی طرح تمہیں مکے میں جانے سے روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرنا۔ اچھا، یہ مکے میں جو لڑائی کا حکم تھا، اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں۔ حرمتوں کو ملحوظ رکھنے میں بدلہ ہے، یعنی وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو، بصورت دیگر کیا کرنا ہے؟ تم بھی حرمت کو فی الحال نظر انداز کر کے کفار کو عبرتناک سبق سکھاؤ۔ سمجھ گئے؟ اس کے بعد اس سے بعض لوگوں نے ترک انفاق، بعض نے ترک جہاد اور بعض نے گناہ پر گناہ کیے جانا مراد لیا ہے، اور یہ ساری ہی صورتیں کیا ہیں؟ ہلاکت کی ہیں۔ جہاد چھوڑ دو گے یا جہاد میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز کرو گے تو یقیناً دشمن کیا ہوگا؟ قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، اور تم کیا ہو جاؤ گے؟ کمزور ہو جاؤ گے، اور اس کے نتیجے میں تمہیں کیا ملے گا؟ نتیجہ بھی ہر چیز کا برآمد ہوتا ہے نا، تو نتیجے میں تمہاری تباہی ہوگی۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اچھا، ہم بات کرتے ہیں مکے میں نہیں بلکہ حرم شریف میں قتال کے حکم سے متعلق ایک حدیث شریف پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں بھی ہے اور امام مسلم نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ حدیث شریف یہ ہے کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے محترم قرار دیا ہے جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے محترم قرار دینے کی وجہ سے قیامت تک محترم ہے، یعنی محترم، احترام کے قابل۔ ٹھیک ہے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس میں لڑائی کرنا حلال نہیں تھا، اور میرے لیے بھی دن کی صرف ایک گھڑی میں لڑنا لڑائی کرنا حلال قرار دیا گیا تھا۔
تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے محترم قرار دینے کی وجہ سے قیامت تک محترم ہے۔ اس کے کانٹوں کو نہ کاٹا جائے اور نہ اس کے شکار کو بھگایا جائے اور نہ اس کی گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے، مگر جو اس کا اعلان کرے، یعنی اگر کوئی گری پڑی چیز اٹھا لی ہے کسی نے تو اس کا اعلان کرے کہ بھائی مجھے ایک چیز مل گئی ہے، جو اس کا مالک ہے وہ آئے اور مجھ سے لے لے، ٹھیک ہے، اور اس کی گھاس بھی نہ کاٹی جائے، سمجھ گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قتال کو بطور دلیل پیش کرے تو اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تو اجازت عطا فرما دی تھی مگر تمہیں اس کی اجازت نہیں دی۔ بات سمجھیے، یہ ہے مکہ شریف میں گھر جو ہے اللہ کا محترم، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ فتح مکہ کے دن اہل مکہ سے لڑنے کی طرف تھا۔ آپ نے مکے کو زبردستی فتح کیا تھا اور مکے کے چند باشندے خندمہ کے پاس مارے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر مکے کے لوگوں کو امن عطا فرما دیا تھا۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن ومن اغلق علیہ دارہ فہو آمن ومن دخل المسجد فہو آمن۔ کیا مطلب سمجھے آپ اس کو؟ جو داخل ہوا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو وہ امن میں ہے۔ جس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے وہ بھی امن میں ہے، سبحان اللہ۔ ومن اغلق، ٹھیک ہے، جس نے بند کر لیا دروازہ، علیہ دارہ، یعنی اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے، فہو آمن، تو وہ بھی امن میں ہے۔ اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امن دے دیا۔ یہ احادیث آپ کو مل جائیں گی، اس میں مسلم شریف وغیرہ میں یہ احادیث ہیں، کتاب الجہاد وغیرہ میں، ٹھیک ہے۔ خیر، فرمایا فَإِنِ انتہوا فَلَا عُدْوَانَ۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ فَإِنِ انتہوا، یہاں پر یہ فرمایا، اور اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا کیا فرمایا، یہاں پہ دیکھیے فَإِنِ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا فَإِنِ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کا کیا معنی ہے کہ اگر وہ یعنی حرم میں قتال کو ترک کر دیں، یعنی حرم شریف میں نہ لڑیں اور اسلام کی طرف رجوع کر کے توبہ کر لیں۔ رجوع کرنا کیا ہوتا ہے؟ واپس پلٹنا، لوٹنا، یعنی کوئی شخص کسی بھی حال میں ہو، کتنا ہی گناہ گار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، کافر ہو، مشرک ہو، جو بھی ہو، اگر وہ توبہ کر کے پھر اللہ کی طرف لوٹ آئے، اپنے مالک کی طرف لوٹ آئے تو اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں، لوٹ آنا، ٹھیک ہے، واپس ہو جانا۔ تو وہ یعنی توبہ کر کے رجوع کر لے، یعنی اللہ کی طرف واپس آ جائے، اپنے مالک کی طرف لوٹ آئے، توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہوں نے اگرچہ حرم میں مسلمانوں کو قتل کیا تھا، لیکن جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سے یعنی معافی کی امید رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے کیا کرے گا؟ معاف فرما دے گا۔ اس کا گناہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کا گناہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، بلکہ گناہ اس کا اتنے بڑے بڑے گناہوں کو زمین و آسمان کے خلا کو وہ پر کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اگر کسی نے توبہ کر لی جیتے جی اسی زندگی میں، توبہ کر لی، معافی مانگ لیا، تو اس نے جو کچھ بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے اور اللہ کی طرف، اپنے مالک کی طرف، اپنے مولا کی طرف رجوع کر لے، لوٹ آئے، واپس ہو جائے، اور پھر عزم مصمم کر لے کہ اب ہم نے یہ نہیں کرنا جو کیا تھا، اب نہیں کرنا۔ ہاں غلطی خطا پھر ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، کیونکہ انسان جب تک زندہ ہے خطا تو ہر وقت اس کے ساتھ لاحق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتنے کے خاتمے تک لڑائی یعنی جاری رکھو، جب تک فتنہ یعنی باقی ہے تو تم بھی لڑتے رہو، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس وقت تک کفار سے قتال کا یعنی حکم ہے کہ جب تک فتنہ نیست و نابود نہ ہو جائے۔ اور فتنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی کفر و شرک ہے۔ فرمایا فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی اگر وہ شرک سے اور مومنوں سے جنگ کرنے سے باز آ جائیں تو تم بھی ان سے جو ہے
جہاد کرنے سے، قتال کرنے سے رک جاؤ، کیونکہ اس کے بعد ان سے جو لڑے گا پھر کوئی جواز نہیں رہے گا لڑنے کا نا، کہ اگر وہ ظاہر ہے جنگ نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو امن دے رہے ہیں، یا وہ توبہ کر کے واپس اسلام میں آ گئے ہیں، تو اب کیا جواز ہے ان سے لڑنے کا؟ اور ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کی وجہ بیان فرمائی کہ جنگ کرنی کیوں ہے، اب اس کی انتہا کا ذکر ہے، یعنی مخالفین جب اطاعت قبول کر لیں اور دین کے معاملے میں مداخلت اور جبر کرنے کی قوت ان کی ٹوٹ جائے، اور ہر شخص کو آزادی ہو اس بات کی کہ دین حق کو قبول کر سکے، اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کی جائے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جنگ کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر ایک جو قانون تھا اسلام کی یعنی آمد سے قبل، کیا قانون تھا کہ عرب ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ان کا چلتا ہی رہتا تھا نا، وہ ہے نا شعر کے، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا جھگڑنے کی لڑنے کی ان کو عادت تھی۔ لیکن ان کا ایک باہمی ایک معاہدہ بھی تھا کہ سال میں 4 مہینے، محرم، یہ جو یعنی 3 تو ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ادھر رجب، ٹھیک ہے، تو ان 4 مہینوں میں جنگ بند کر دی جاتی تھی۔ لیکن جب مسلمان ماہ ذوالقعدہ یعنی 7 ہجری میں عمرے کے لیے گئے تو کفار نے 6 ہجری میں تو جانے ہی نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے، معاہدہ کر کے کہا تھا نہیں آپ آئندہ سال آنا 3 دن کے لیے۔ لیکن جب 7 ہجری میں گئے تو کفار نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور اپنے جو ان کی یعنی پرانی خواہش تھی دستور کے مطابق جو ہے اس کو جو ہے نظر انداز کر دیا کہ مہینہ کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یعنی کیا حکم دیا کہ اگر وہ اس ماہ حرام کا پاس نہیں کرتے تو تم بھی نہ کرو، یعنی اگر وہ اس مہینے میں بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہیں، تو ٹھیک ہے، تم بھی اس کا جواب یعنی تلوار کا جواب تلوار سے ہی دینا، اور اگر وہ جنگ کریں تو تم بھی مدافع یعنی اپنی ظاہر ہے قوت مدافعت تو اللہ نے دی ہے نا، اس کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ کہ اپنی دفاع کرنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پورا طریقہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور سب تمام باقی مسلمانوں کو سکھا دیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہو اور کہیں کا بھی رہنے والا ہو اور کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، لیکن اسے یہ غور کرنا چاہیے کہ میرا مالک کون ہے۔ اگر آپ اپنے مالک کو تلاش کریں گے، اپنے مالک کی جستجو کریں گے اور مالک تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کوئی دشواری نہیں پیش آئے گی، آپ اپنے مالک کو تلاش کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کا مقصود اصل میں یہ بنایا گیا کہ اپنے مالک کی جستجو کرو، پہچانو کہ تمہارا مالک کون ہے، اور ایک مالک کو اپنے پہچان کر جو ایک ہی مالک ہے اور ایک ہی مالک ہے، حقیقی مالک مالک الملک وہ صرف اور صرف ایک ہے، جو دور اور نزدیک سے سب کی سنتا ہے، جو ایک ساتھ پکارو، چلا چلا کے پکارو جب بھی سنتا ہے، دنیا میں جتنی آبادی ہے اربوں لوگوں کی، سب ایک وقت اپنے مالک کو آواز دیں تو پھر بھی وہ سب کی سنتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ ٹینشن نہیں لیتا، تفکر سے بالکل یعنی بالاتر ہے، اس کے علاوہ وہ سوتا نہیں ہے، وہ اونگتا نہیں ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، اس کے لیے اندھیریاں اور اجالے سب برابر ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے چھوٹے اور بڑے سب برابر ہیں، اس کے لیے محل میں رہنے والے جھوپڑی میں رہنے والے سب برابر ہیں، سب اس کے بندے ہیں، اور وہ سب کی سنتا ہے اور سب کی اللہ تعالیٰ مرادیں پوری کرتا ہے، سب کو وہ جینے کا اللہ تعالیٰ حق دیتا ہے، اور سب سے اس کو یہی ایک تقاضا ہے کہ سب اپنے مالک کو پہچانیں اور اس کی عبادت کریں، اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں، یہی ایک چیز ہے۔ تو بس اتنی بات ہے کہ اپنے مالک کو پہچانو، ڈھونڈو تمہارا مالک کون ہے، تم اپنے اندر تلاش کرو گے تو تم اپنے مالک تک پہنچ جاؤ گے، تمہارے اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیات رکھ دی ہیں، ودیت کر دی ہیں، وہ صلاحیتیں ودیت کر دی ہیں
کہ تم اپنے مالک تک آرام سے پہنچ سکتے ہو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو بس اپنے مالک تک پہنچنے کی کوشش کرو. تمہارا مالک تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو کرے گا، کامیاب کرے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. بس ایک یہی بات ہے، اسی پر جو ہے اگر سب مان لیں، اتفاق کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. اگر تم جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی بندگی بجا لاؤ، اس کی شکر گزاری کرو. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے مالک کو پہچانیں. اصل بات یہی ہے. وما علینا الا البلاغ.